الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور پر بڑا شور ہے، رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے ایسی تاریخی حقیقتوں کے بارے میں جو اہل سنت، علماء، مورخین و محدثین کی کتابوں میں ایک دو مرتبہ نہیں، دسیوں بیسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ درج کی گئی ہیں اور ایک تاریخی حقیقت کے طور پر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت علی جب خلیفہ ہوئے، جو خلیفہ راشد تھے اور چوتھے خلیفہ ہیں، تو ان کی خلافت کو حضرت معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، اور چونکہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی تھی کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ حکم تھا کہ جو بغاوت کرے اس سے جنگ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ کافروں سے، مشرکوں سے میری جنگیں ہوئیں، اور قرآن پاک کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے علی جنگ کریں گے۔ تو بہرحال دنیا کو معلوم ہے، تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے، حدیث کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے مقابلہ کیا اور حضرت معاویہ نے ان کے خلاف جنگ چھڑی۔ اس جنگ میں علی کے ساتھ 135 بدری صحابی تھے، اور تقریباً 700 سے اوپر حدیبی صحابی تھے۔ بڑی تعداد میں صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت حسن کمان کر رہے تھے، حضرت حسین بھی کمان کر رہے تھے، ابن عباس بھی کمان سنبھالے ہوئے تھے، یہ سب حضرات کمانڈر تھے، حضرت عمار کمانڈر تھے، اور بہت تفصیلات اس کی ہیں۔ تو وہ جنگ ہوتی رہی۔ اس جنگ کا اختتام اس طرح ہوا کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت علی کی شہادت کے بعد جو صورتحال تھی کہ 20,000 نفری فوج حضرت حسن کے ساتھ، جن کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، تیار تھی کہ مقابلہ اب ان کا ہوگا، اور حضرت حسین اس طرح مصر تھے کہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت حسن نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت خون بہا ہے اور مزید بہے گا اور امت ٹوٹ جائے گی، اس لیے ہم کو اب مصالحت کر لینی چاہیے اور مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ اقدام کیا، جس اقدام کے بارے میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ تو وہ جو عمل ہوا، جس کی بنیاد پر اب اتفاق ہو گیا، اس پر پورے عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، اور وہ دور بڑا اچھا دور تھا۔ اس کے بعد پھر جو دور آیا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں، متعدد احادیث میں، صحیح اور صریح احادیث میں فرمایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سن 60 کی دہائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ فرماتے تھے کہ قریش کے جو لونڈے ہیں ان سے میری امت تباہ ہوگی، اور یہ فرماتے تھے کہ بنی امیہ کے لوگ اور حکم کی اولاد میرے ممبر پر اس طرح کودیں گے جیسے بندر کودتے ہیں۔ یہ سب صحیح روایات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کی تردید میں جو کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے نام سے لکھی ہے، ان میں یہ روایات درج فرمائی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سی کڑواہٹیں سامنے آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ جیسے تقاضے ہوئے ویسا عمل ہوا، کوئی مرتد ہوا، کوئی منافق رہا، کسی کی آپ نے تعریف فرمائی کہ عرف امتی بامتی ابی بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی وامین هذه الامه ابو عبیدہ ابن الجراح اور واقرؤکم ابی بن کعب۔ یہ حضور کی سندیں ہیں جو صحابہ کرام کو عطا کی گئیں، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے نام بھی آج مورخین کو نہیں معلوم ہے، اور بہت بڑی تعداد ان کی ہے جن کے بارے میں زبان نبوت نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہادت دی گئی، اللہ کی طرف سے جو سند دی گئی، وہ ان کو دی گئی جو بدر میں شریک تھے، اور پھر ان کو جو حدیبیہ میں شریک تھے، اور اس کے بعد خاص طور پر فتح مکہ کے دور میں جو اسلام لائے ان کو طلقاء
کہا گیا، اور وہ مؤلفۃ القلوب تھے۔ تو یہ جو تاریخی حقائق ہیں، یہ حقائق حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا، اپنی طرف سے جو عمل کیا، وہ امت کے لیے خیر تھا۔ اور آج میں نے صبح سنیچر کے دن آج میں نے صبح ایک بیان دیا تھا کہ میرا جو بیان ہے اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ میرا یزید کے مقابلے میں یہ کہنا تھا کہ حضرت حسین امت مسلمہ کے حضور پاک علیہ السلام کے اصل نمائندے تھے، وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو نظام تھا وہ غلط نظام تھا، باطل نظام تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس نظام کے حوالے کے ساتھ اس کے اسباب پر بھی گفتگو ہو گئی، لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم ہوا۔ میرے جب بیان آ گیا، پھر میں نے بیان دیا کہ میں اگر علماء اس سے متفق نہیں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی بات تنقید کی نہیں کہنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ پھر اپنی باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں۔ میں نے علماء کے احترام میں رجوع کا اعلان کیا۔ میرے رجوع کو مولانا محمد رابع حسنی ندوی کے پاس پیش نہیں کیا گیا، اور وہاں ایک جعلسازی کے ساتھ مولانا سے ایک ایسا بیان لیا گیا جس میں مولانا علماء کے موقف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کریں کہ سلمان ندوی کے بیان سے ہم براز ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات امانت میں خیانت کے مرادف تھی، کیونکہ جب میرا بیان صبح شائع ہو چکا تو دوسرا بیان اگر آج ہی دیر سے شائع ہوا تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلمان ندوی نے رجوع کر لیا ہے، اس لیے وہ سارا مسئلہ پچھلا ختم کیا جاتا ہے اور امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور آج کی اس امت میں ہمیں حضرت حسن کے اس عمل کو دہرانا چاہیے کہ آپس میں مصالحت ہو جائے، اور جو باتیں کسی سے بھی نکل گئی ہیں، جذبات میں نکل گئی ہیں، تو ان باتوں کو درگزر کے خانے میں ڈالا جائے، امت میں اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے۔ اب جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں اور بات کو بڑھا رہے ہیں اور بتنگڑ بنا رہے ہیں، ہمارے آج کے رجوع کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ فتنہ پرور ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ ابن سبا کے ایجنٹ ہیں۔ جس طرح اس نے حضرت عثمان کے خلاف بلوائیوں کو کھڑا کیا، اور جس طرح پھر اسی کے لوگوں نے جنگ کو طول دیا، اور طلحہ اور زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر آ گئے۔ عائشہ عمر بھر ندامت کا اظہار کرتی تھیں اور کفارہ ادا کرتی تھی، روتی تھی کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی کہ ہم چلے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت حضرت علی نے کہا کہ زبیر آپ کو وہ بات یاد ہے جس وقت میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، حضور نے آپ سے فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن تم علی سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہوگے، تو انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور فوراً جنگ کے میدان سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اس سے غلطی ہوئی۔ یہی بات اگر ہر حلقے سے ہوتی تو اتفاق ہوتا حق پر، اور حضور کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ روایت متواتر ہے، متفق علیہ ہے، صحیح ہے، جتنی بھی سیاح کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت درج ہے، تو اس کا اہتمام اور احترام ہونا چاہیے تھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت کا اہتمام کرنا۔ ان سب چیزوں کی جامعیت کا نام اہل سنت کا عمل ہے، ان کا فکر ہے، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ جہاں بھی اہل بیت سے دوری ہے، جہاں بھی حضرت علی یا حضرت حسین کے خلاف ادنا جذبہ ہے، وہ ناسبیت ہے، اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ میں نے وضاحت کر دی تھی اپنے بیان میں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا بیان آتا تو اس طرح آتا کہ سلمان کا رجوع ہو گیا ہے، اور جب یہ رجوع ہو گیا ہے تو اب پھر جیسے حضرت حسن نے لڑائی کرنے کے بعد معاویہ سے لڑائی لڑی، تلوار ننگی تھی ان کی بھی اور حسین کی بھی، لیکن پھر حالات کی بنیاد پر وہ یہ صرف قتل ہوتا ہوگا اور امت ٹوٹ جائے گی، اس لیے اتفاق کیا۔ ایسے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی، اور وہ جو بات کہی جس پس منظر میں کہی، یزید پر تنقید کرتے ہوئے
میں نے جذبات میں یہ بات کہی کہ جو پیچھے اسباب رہے ان اسباب کے اثرات رہے، لہذا اس کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے تھا اور فتنہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اب آئندہ اس کو فتنہ بنانا اور اس کو ہوا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پھر یہ ناصبی بیچ میں گھس گئے ہیں جو بات کو خراب کر رہے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ جو 1400 سال پہلے ہوا وہ باقی رہے اور امت متفق نہ ہو۔ میں اتفاق کی دعوت دیتا ہوں، اور میں کوئی بھی ایسی بات جس سے اتفاق کو نقصان پہنچے، امت کی اجتماعیت میں کوئی خراش پیدا ہو، اس کو میں پسند نہیں کرتا، اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر میری باتوں سے اس طرح کے اثرات پیدا ہوئے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور اس پر ناراضگی ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دل صاف کیجئے، میں بھی دل صاف کروں، تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کیجئے، پھر سے دوبارہ بخاری کو پڑھیے، پھر سے مسلم کو پڑھیے، حاکم کی مستدرک پڑھیے، نسائی کی سنن پڑھیے، مناقب کی کتاب کھولیے، فتن و ملاحم کے ابواب کھولیے، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو روشن کیجئے۔ ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے فیصلوں کو مت دیکھیے، صرف کتاب اللہ دیکھیے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاه فعلی مولاه، اور فرمایا تھا جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کو اذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ یہی بات آپ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہی تھی، یہی بات آپ نے حسن حسین کے بارے میں کہی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ملت کے تمام نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے قائد حسن حسین ہیں، ان کے قائد حسن حسین، حضور نے فرمایا، جمعے کے ہر خطبے میں اس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ان کی قیادت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کی قیادت سے گریز کر کے ادھر ادھر لوگ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس پر غور کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اور سچائی کے ساتھ اہل سنت کے طریقہ کار کو، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن پاک کی منصوصات کو، احادیث نبویہ کے بیانات کو اپنے سامنے رکھ کر حق کا اتباع کریں، فرقے واریت، حلقے واریت اور جھگڑے و فتنے پیدا کرنے کے عمل سے گریز کریں۔ یہ بات میں نے آج پھر ذکر کر دی، تحریری بیان میرا آ چکا ہے، یہ میرا زبانی بیان ہے۔ اس کے بعد بھی اگر فتنے کو کوئی ہوا دیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ سبائی ہے، مجرم، یا وہ ناصبی ہے جو ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ امت میں اتفاق رہے، وہ انتشار چاہتا ہے، وہ تفریقہ چاہتا ہے، وہ موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کینوں سے نجات عطا فرمائے اور پوری امت کو دل سے، دماغ سے، فکر سے، عمل سے متحد فرمائے۔